دوستو، کچھ دن پہلے میری نظر ایک ویڈیو پر پڑی یوٹیوب پر مغل اعظم فلم کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں مغل اعظم کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا تھا، تو میں نے سوچا مغل اعظم پر ایک ویڈیو بناتے ہیں۔ مغل اعظم بھارتی سینما کا ایک اتہاس ہے۔ یہ فلم ایک فلم نہیں، انسٹیٹیوٹ ہے اور ہندی سینما کا وہ سرمایہ ہے جس سے آنے والی کئی نسلیں سبق حاصل کر سکیں گی کہ کیسے ایک فلم کو بہترین کینواس میں اتارا جاتا ہے۔ مغل اعظم محبت اور بادشاہت کے درمیان مقابلہ ہے۔ آقا اور کنیز کا آمنا سامنا ہے۔ بادشاہ اور ولیعہد کا ٹکراؤ ہے۔ محبت جو موت قبول کرتی ہے، بادشاہوں کے اصولوں کو ایک کنیز چیلنج کرتی ہے۔ فلم مغل اعظم کا شہنشاہ اکبر فلم کے پہلے سین سے آخری سین تک پوری سلطنت اور پوری فلم پر چھایا ہوا ہے۔ وہ کسی کو دم لینے ہی نہیں دیتا۔ پرتھوی راج کپور نے اپنی اداکاری سے شہنشاہ اکبر کے جلال کو ایسے زندہ جاوید کر دیا ہے کہ شاید حقیقی بادشاہ اکبر کی بھی یہ شان نہ تھی۔ پرتھوی راج کپور کی اداکاری کا اس فلم میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اس فلم میں ایک شہزادہ اپنے باپ شہنشاہ کے خلاف خود مختاری کا اعلان کرتا ہے۔ ایک کنیز موت کو گلے لگاتے ہوئے شہنشاہ کو اپنا خون معاف کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ محبت اور موت کے ڈرامے میں انارکلی مر کر بھی زندہ رہتی ہے اور شہنشاہ اکبر اپنے تمام جاہ و جلال کے باوجود انارکلی کی موت کا الزام اپنے سر پر لے لیتا ہے۔ مغل اعظم وہ فلم ہے جس میں پرتھوی راج کپور، دلیپ کمار اور مدھوبالا کی اداکاری ناقابل فراموش ہے۔ فلم شروع ہوتی ہے ہندوستان کے نقشے سے۔ وہ کہتا ہے، میں ہندوستان ہوں، ہمالیہ میری سرحد کا نگہبان ہے، گنگا میری پوترتا کی سوگند ہے۔ ظالموں نے مجھے لوٹا، مہربانوں نے مجھے سنوارا، نادانوں نے مجھے زنجیریں پہنا دی اور میرے چاہنے والوں نے اسے کاٹ کر پھینکا۔ سین بدلتا ہے۔ اکبر تپتے ہوئے ریگستان میں ننگے پیر چلتے ہوئے اولاد کی منت کے لیے سلیم چشتی کے آستانے پر حاضری دینے جا رہا ہے۔ اکبر کو سلیم شہزادہ مل جاتا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شہزادے کی شوخیاں ظاہر ہونے لگیں تو اکبر کا تاریخی وقار ہچکولے کھانے لگا۔ اکبر اعظم اپنے شہزادے کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے اور شہزادے کو جنگ کے تپتے ہوئے ریگستان میں پرویش کے لیے اپنے وزیر مان سنگھ کے حوالے کر دیتا ہے۔ جنگ کے تپتے ہوئے ریگستانوں کی آندھیوں میں سلیم پرورش پا کر جوان ہوتا ہے، مگر وہ اپنی عاشقی مزاج کی داستان وہ تلوار پر لکھ کر اپنے دوست درجن سنگھ کو سناتا ہے۔ یہ قاتل ہی نہیں، دلدار بھی ہے، یہ شاخ گل بھی ہے، تلوار بھی ہے۔ اس سین میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہ شہزادہ سلیم ہے یا دلیپ کمار۔ یوں کہیے دلیپ کمار ہی شہزادہ سلیم ہے۔ یہاں درجن سنگھ یعنی اجیت جو ڈائلاگ بولتے ہیں وہ مغل اعظم فلم کا پس منظر سیٹ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، 14 برس کے بعد بھی شہزادے کا مزاج نہیں بدلا۔ تو شہزادہ دلیپ کمار کہتا ہے، اگر عمر قیام کی ربائی سنہری ورق کی بجائے پتھر پر لکھ دی جائے تو کیا اس کے معنی بدل جائیں گے؟ سلیم کو اکبر اعظم واپس بلاتے ہیں۔ کیا شاندار منظر ہے۔ ہاتھیوں کا قافلہ رواں دواں ہے۔ شہزادہ جنگی لباس میں بڑے ہی وقار کے ساتھ ہاتھی پر سوار قافلے کے ساتھ رواں دواں ہے، جبکہ بیک گراؤنڈ میں میوزک، جنگی ڈھول تاشوں کے ساتھ ساتھ استقبال کے لیے شہنائی کی گونج۔ شہزادہ سلیم ماں سے ملنے آتا ہے، چال میں ایک وقار اور ملاقات کی تڑپ۔ یہ سین دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ 400 سال پہلے شہزادہ سلیم کوئی دلیپ کمار ہی ہوگا، اور ضرور اکبر اعظم پچھلے جنم میں پرتھوی راج کپور ہی تھے۔ ہندوستان کے عظیم اداکار اکبر اعظم کے روپ میں پرتھوی راج کپور، جودھا بھائی کے روپ میں درگا کوٹھے اور شہزادہ سلیم کے روپ میں دلیپ کمار نے کیا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ دیکھنے والے 400 سال پہلے کے ماحول میں اپنے آپ کو گم پاتے ہیں۔ منظر بدلتا ہے۔ شہزادہ تیر کے نوک پر مجسمے کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ انارکلی ایک مجسمہ تھی، کسی نے اس کا نام مدھوبالا رکھ دیا تھا۔ نقاب کشائی سے پہلے شہزادہ اسے دیکھ کر کہتا ہے،
اس بے پناہ حسن کی تاب کوئی پتھر ہی لا سکتا ہے۔ مدھوبالا کوئی پتھر تو تھی نہیں، اس کا جسم خود اپنے بے پناہ حسن کی تاب نہ لا سکا، اور حسن کی تاب نہ لا کر وہ جوانی میں ہی پگھل کر روح سے آزاد ہو گئی۔ شاید انارکلی بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی مدھوبالا، اور انارکلی کے کردار میں مدھوبالا نے اتنی گہری چھاپ چھوڑی ہے کہ جب بھی انارکلی کا نام آتا ہے مدھوبالا کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ انارکلی رادھا کے روپ میں موہ پن گٹ پہ نند لال چھیڑ گئے کا رقص پیش کرتی ہے۔ لتا منگیشکر کی آواز، شکیل بدیونی کے بول، نوشاد کا سنگیت، مدھوبالا کے حسن کی بے باکی، محل کی شان، اکبر اعظم کی آن، یہ سب اس سین میں سمویا گیا ہے جو صرف دیکھنے کے قابل ہے، بیان کرنے کا نہیں۔ رقص ختم ہوا، شہزادے نے اپنے گلے سے موتیوں کا ہار اتار کر اپنے دل کے ساتھ انارکلی کی طرف اچھال دیتا ہے۔ شہزادہ اپنی محبت کی دعوت دیتا ہے، کنیز انکار کرتی ہے۔ وہ اپنی محبت سے ملنے اس کے پاس چلا آتا ہے، کہتا ہے انارکلی ادھر دیکھو، میں تمہاری آنکھوں میں اس محبت کا اقرار دیکھنا چاہتا ہوں۔ انارکلی جواب میں کہتی ہے انہیں نہ دیکھیے شہزادے، ان میں ایک کنیز کی سہمی ہوئی حسرت کے سوا اور کچھ نہیں۔ منظر بیت بازی کا قوالی کی صورت میں بدلتا ہے۔ مدھوبالا ایک خوبصورت پینٹنگ کی طرح گہری آنکھیں، بھوے کمان جیسی مسکراہٹ قیامت کے جلوے کے ساتھ اعلان کرتی ہے، محبت ہم نے مانا زندگی برباد کرتی ہے، یہ کیا کم ہے کہ مر جانے پہ دنیا یاد کرتی ہے، کسی کے عشق میں دنیا لٹا کر ہم بھی دیکھیں گے۔ دونوں کی ملاقاتیں، پھولوں کے بستر، محبت کی پینگیں اور محبت کی مدہوشی، حسد کی آگ میں جلتی ہوئی بہار اسے دیکھ نہیں سکتی، وہ شہنشاہ اکبر کو بھڑکا دیتی ہے۔ دونوں جب اپنی محبت میں گم ہوتے ہیں تو اچانک اعلان ہوتا ہے ذل الہی تشریف لا رہے ہیں۔ انارکلی ڈری سہمی بھاگنا چاہتی، اکبر اعظم کو سامنے دیکھ کر لوٹ کر شہزادے کے سینے میں چمٹ جاتی ہے اور خوف سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس سین میں اکبر اعظم کی نظروں کے شعلے اور شہزادے کی بے باک نظروں کا منظر جو دلیپ کمار اور پرتھوی راج نے بغیر کچھ کہے، بغیر کسی ڈائلاگ کے جو منظر پیش کیا ہے، شاید کوئی اور دوبارہ ایسا پیش نہ کر سکے۔ انارکلی قید کر لی جاتی ہے۔ شہزادہ اکبر کے محل میں اپنی ماں سے کہتا ہے کہاں ہے وہ اکبر اعظم جن کے حکم سے خدا کی بخشش کی ہوئی سانسیں بھی سینے میں گھونپ دی جاتی ہیں۔ یہ پورا سین اردو ڈائلاگ کی اعلیٰ ادائیگی، ڈرامائی انداز، دلچسپ سوال و جواب، مہارانی جودھابائی کے روپ میں درگا کوٹھے اور شہزادہ سلیم کے روپ میں دلیپ کمار نے اپنے ہر الفاظ کی ادائیگی میں فلم کی رفتار کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انارکلی قید میں ہے، محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے، ایک یادگار گیت مدھوبالا زنجیروں میں جکڑی ہوئی بے کسی کا فسانہ اس خوبصورتی سے ادا کرتی ہے کہ فلم بین بار بار اس گانے کی خاطر فلم دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ شرطوں کے ساتھ انارکلی رہا کر دی جاتی ہے۔ جب شہزادے کو معلوم ہوتا ہے تو وہ انارکلی کو مخاطب ہو کر کہتا ہے آخر کار اکبر اعظم کی نگاہوں سے وہ موم پگھل گیا جس کی تو بنی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی محبت کا وہ زیور بھی خاک ہو گیا جسے پہن کر میرے سامنے تو اتراتی پھرتی تھی۔ تو انارکلی کہتی ہے ہاں شہزادے، میں وہ آپ کی انارکلی نہیں ہوں، اور سلیم غصے میں انارکلی کے تھپڑ مار کر رخصت ہو جاتا ہے۔ منظر بدلتا ہے۔ عالی شان شیش محل میں اکبر اعظم، جودھا بائی اور شہزادہ سلیم جلوہ افروز ہیں۔ سلیم آنکھوں میں دکھی آنسوں کی نمی لیے ہے۔ انارکلی کے رقص کا آغاز ہوتا ہے۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ انارکلی رقص سے پہلے سلیم کے چہرے کے دکھ کو محسوس کر لیتی ہے، اور وہ انارکلی جو اظہار محبت سے بھی ڈرتی تھی، سلیم کی آنسو بھری نگاہوں سے اتنی بے باک ہو جاتی ہے کہ وہ شہنشاہ اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حقارت بھری نظروں سے کہتی ہے پردہ نہیں جب کوئی خدا سے، بندوں سے پردہ کرنا کیا۔ اس پورے گانے میں دلیپ کمار کا پہلے غمناک چہرہ، پھر خوشی اور غم کے تاثر بغیر کچھ بولے اتنے مؤثر ہے کہ یہ صرف دلیپ صاحب جیسا اداکار ہی کر سکتا ہے۔ جودھا بھائی کی حیرانی اور اکبر اعظم کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، یہ سب اور مدھوبالا کے رنگین خوبصورت لباس اور حسن کے جلووں کے ساتھ اس گانے کو ہر اداکار نے ہمیشہ کے لیے لازوال کر دیا ہے۔
ایک بار پھر انارکلی کو جیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد شہزادہ سلیم اور اکبر کے درمیان جو مکالمات کا تبادلہ ہوتا ہے وہ مغل اعظم فلم کی جان ہے۔ انارکلی قید کر لی گئی اور میں دیکھتا رہ گیا، اور تم کر بھی کیا سکتے تھے؟ شہزادہ کہتا ہے، ایک عظیم الشان شہنشاہ کے سامنے کوئی کر بھی کیا سکتا ہے، مگر آج ذل الہی کو ظلم اور میرے ضبط کی ایک حد مقرر کرنی ہوگی۔ بادشاہ کہتا ہے، اگر تمہاری آرزو ایک کنیز ہے، ایک باندی ہے، تو تمہیں ساری زندگی اسی طرح ضبط کرنا ہوگا۔ شہزادہ کہتا ہے، کیا پروردگار عالم سے آپ نے مجھے اسی لیے مانگا تھا کہ زندگی مجھے ملے اور اس کے مالک آپ ہوں؟ ذل الہی، کیا میری زندگی آپ کی دعاؤں کا قرض ہے جو مجھے اپنے آنسوؤں سے ادا کرنا ہوگا؟ دلیپ کمار نے اس سین میں جس جذبات کے ساتھ ڈائلاگ کی ادائیگی کی ہے وہ دیکھنے والوں کے دلوں کو تڑپا دیتی ہے، اور اس کے فوری بعد دوسرے سین میں ان کے ڈائلاگ ضبط میں کروں جس کی دنیا ویران کر دی گئی ہے، اور ضبط وہ نہ کریں جن کے صرف شوق بادشاہت کو ٹھیس پہنچی ہے۔ وہ دلوں پر بھی پہرا لگا دینا چاہتے ہیں، کیا محبت کے لیے بھی اجازت اور حکم کا فرمان چاہیے؟ اپنے دوست درجن کے کہنے پر وہ جنگ پر چلا جاتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں اکبر اعظم انارکلی کی شادی سنگ تراش سے کرنا چاہتا ہے، تو شہزادہ سلیم بغاوت کر دیتا ہے۔ باپ بیٹوں میں جنگ ہوتی ہے، شہزادے کو گرفتار کر کے دربار میں مقدمہ چلایا جاتا ہے۔ اس پر کنیز کو ورغانے اور بغاوت کا الزام لگتا ہے۔ دربار کا یہ سین پرتھوی راج کپور اور دلیپ کمار کی گرجدار آوازوں میں اس قدر شاندار ہے کہ دیکھنے لائق ہے۔ اکبر اعظم کہتا ہے، انارکلی کو میرے حوالے کر دو۔ شہزادہ کہتا ہے، اور میں انارکلی کو دینا نہیں چاہتا، اور دلیپ کمار اپنی گرجدار آواز میں اکبر اعظم کو للکار کر کہتے ہیں، اگر شہنشاہ انصاف کی آڑ میں اپنے بدلہ لینا چاہتا ہے تو اسے انارکلی نہیں ملے گی، اسے اپنے بیٹے کی جان لینی ہوگی۔ اس پر شہنشاہ شہزادے کے لیے موت کی سزا کا اعلان کرتا ہے۔ جواب میں شہزادہ کہتا ہے، ایک سندل شہنشاہ موت سے زیادہ کسی کو کیا دے سکتا ہے، مگر مورخ جب سلیم کے خون سے انارکلی کی محبت کی تاریخ لکھے گا، اس میں شہنشاہ اکبر کی موت پہلے ہوگی۔ شہزادے سلیم کو موت کی سزا دینے کے عین وقت انارکلی اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے۔ سزائے موت دینے سے پہلے مدھوبالا کو ملیکہ کی طرح سجایا جاتا ہے، اور کیا ہی خوبصورت انارکلی تھی۔ مدھوبالا بھی کسی شاعر کی غزل اور وینس کے مجسمے کی طرح سجی سوری جب کہتی ہے، شہنشاہ کی ان بے حساب بخششوں کے بدلے یہ کنیز جلال الدین محمد اکبر کو اپنا خون معاف کرتی ہے۔ میرے خیال میں یہ سین اور یہ ڈائلاگ پر ہی فلم کا اختتام ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد دل کی لگی کم کیا ہوگی، خدا نگہبان ہو تمہارا، مدھوبالا کے حسن کو اجاگر کرنے کے علاوہ، اور آخری سین میں دلیپ صاحب کے ڈائلاگ سامنے آؤ انارکلی میری ہے، یہ ڈائلاگ آج بھی منچلے دلیپ کمار کے اسٹائل میں استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، جب فلم چلتی ہے تو دیکھنے والا اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ دلیپ صاحب کی باڈی لینگویج بغیر کچھ کہے سب کچھ کہہ جانا ایک نظم کی طرح ان کے خوبصورت ڈائلاگ کو محسوس نہیں کرتا، مگر جب وہ سنیما ہال سے باہر نکلتا ہے تو وہ ڈائلاگ اور سین اس کے ذہن پر اس قدر چھائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر اسی فلم کو دیکھنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ یہی اس فلم کی کامیابی اور دلیپ کمار کے جادوئی شخصیت کا راز ہے کہ آصف نے اپنی فلم میں جتنی محنت کی ہے، لیکن اگر اسے پرتھوی راج کپور، دلیپ کمار، مدھوبالا کا ساتھ نہ ملتا تو شاید وہ یہ کارنامہ کبھی کر نہ پاتا۔ اس فلم میں پرتھوی راج کپور اکبر اعظم کا دوبارہ جنم لگتے ہیں۔ دلیپ کمار تو بقول کے آصف پیدائشی شہزادے تھے، انارکلی کے روپ میں انہیں مدھوبالا قدرت کے تحفے کی طرح ملی، ورنہ کے آصف تو نرگس اور سریا کے چکر میں تھا۔ تو دوستو، مغل اعظم کی کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تھینک یو۔